کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ اور میں نے اس سے کہا، اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اگر 12ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر صاف کیے ہیں۔ اور اگر آپ 7ویں باب کی جو پہلی چند آیات ہے، اس پر اگر آپ پہلے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، سنیں گے تو وہاں پر میں نے یہی بتایا ہے کہ ان پر مہر کی جا رہی ہے بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو برے کے خون سے اپنے آپ کو دھوئیں، یسوع کے لہو سے اپنے گناہوں کو صاف کریں، اپنی گندگی کو، لعنتوں کو، بدکاریوں کو، گناہوں کو جو معاف نہیں کیے جا سکتے، جو ختم نہیں کیے جا سکتے، نہ کسی صابن سے، نہ کسی نیکیوں سے، نہ کسی اچھائیوں سے، نہ کسی اچھے کام کرنے سے، وہ تمام گندگی برے کے خون سے دھل کر صاف ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم دھوئیں گے تو کلام میں لکھا ہے، یہ وہی ہے جو بڑی مصیبت میں، بڑی مصیبت کے اندر جو ایماندار مسیح میں قائم رہیں گے۔ یہ 7 سالہ بڑی مصیبت ہوگی، اور یہ 7 سالہ مصیبت کے بارے میں 3 خیالات ہیں۔ پہلا، اسے کہتے ہیں پری ٹریبیولیشن، کہ 7 سالہ مصیبتوں سے پہلے کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اور دوسرا ہے پوسٹ ٹریبیولیشن، یعنی 7 سالہ مصیبتوں میں کلیسیا زمین پر ہوگی اور وہ مصیبتیں اٹھائے گی۔ اور تیسرا ہے مڈ ٹریبیولیشن، کہ 3.5 سال کلیسیا مصیبتیں اٹھائے گی اور 3.5 سال بعد آسمان پہ اٹھا لی جائے گی۔ تو اس پر ایک علیحدہ سی ویڈیو بنائیں گے کہ کیا 7 سالہ مصیبتیں کلیسیا اٹھائے گی کہ نہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ ویڈیو بنائے جائے تو ضرور کمنٹس میں لکھیں کہ سوال ہے کہ 7 سالہ مصیبتوں میں کلیسیا زمین پر ہوگی یا پہلے اٹھا لی جائے گی، کیا کلام تعلیم دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ مصیبت کا ذکر ہے، بڑی مصیبت، بگ ٹریبیولیشن۔ اس بڑی مصیبت میں مخالف مسیح جس کا ذکر 13ویں باب میں ہے، اور جھوٹا نبی جس کا ذکر 13ویں باب میں ہے، 2 حیوانوں کا ذکر ہے۔ یہ ایک مذہبی لیڈر ہوگا، ایک سیاسی لیڈر ہوگا، یہ ایک مذہب بنائیں گے اور بت نصب کریں گے ہیکل کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، اور کہیں گے کہ اس بت کے آگے جھکو، اور اگر نہیں جھکیں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ یہ ہیں وہ لوگ اس مصیبت کے اندر جو قتل تو ہو جائیں، جن کے سر تو کاٹے جائیں، جن کو بدنوں کو آگ میں شاید جلایا جائے، لیکن وہ بت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ جھکیں گے تو زندہ خدا کے آگے۔ ان کا اعزاز یہ ہوگا کہ ان کو سفید جامے دیے ہوئے ہیں، اور وہ برے کے تخت کے آگے پکاریں گے، تمجید، عزت، قدرت، جلال، حشمت، بزرگی صرف برے کے لیے ہے۔ اور
یہ گیت ان کے لبوں پر گونجتا ہوگا اور مسیح کی ستائش ان کے لبوں پر ہوگی۔ ارے اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ اگر تم نے اپنے خداوند کو زمین پر اس کی عزت کی، زمین پر اس کی صلیب کی قدر کی، ارے زمین پر یسوع کا لہو اپنی زندگیوں پہ لیا، تو تم کبھی بھی آسمان کی بادشاہی سے خارج نہیں کیے جاؤ گے، بلکہ تمہارا اعزاز یہ ہوگا کہ تم برے کے تخت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی تمجید کرو گے۔ تو صرف اتنا کریں، اپنی زندگی یسوع کو دیں، اس کی صلیب کے نیچے آئیں اور برے کے خون سے اپنے جامے دھو لیں، تاکہ خداوند آپ کو زندگی کے حیات کے درخت کے پاس آنے کا اختیار دے۔ آئیں، مسیح کی صلیب پر ایمان لائیں، اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی یسوع کو دے دیں، اپنی زندگی میں گناہ کی لعنت سے نکل آئیں اور ہم اپنے جامے برے کے خون سے دھوئیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو بائبل مقدس میں سے کسی طرح کا بھی، آپ کمنٹس میں وہ سوال لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی اعتراض ہو ہماری کسی ویڈیو پر، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔